السلام علیکم ناظرین و حاضرین۔ آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کی بات کروں گا جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی والدہ تھیں ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کیسے کی۔ ابوا میں ان کی والدہ کی تدفین کے بعد ام ایمن جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئی اور عبد المطلب کو اس حادثہ فاجعہ سے مطلع کیا۔ عبد المطلب کو انتہائی صدمہ ہوا۔ ان کا جو پوتا ولادت سے پہلے ہی یتیم ہو چکا تھا، اب اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ یتیم و یسیر پوتے کو سینے سے لگا کر بری طرح رو پڑے اور ان پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ کبھی اپنی حقیقی اولاد کے معاملے میں بھی ایسی رقت طاری نہ ہوئی تھی۔ ماں باپ کی رحلت کے بعد جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے۔ دادا نے بھی شفقت و محبت کا حق ادا کر دیا اور آپ کو اتنا پیار دیا کہ ماں باپ کی کمی پوری کر دی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبد المطلب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب دسترخوان پر کھانا چن دیا جاتا تو عبد المطلب حکم دیتے، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ آپ آتے تو کبھی ان کے پہلو میں بٹھا لیتے، کبھی ران پر عمدہ کھانے اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے اور کھانے پر اصرار کرتے۔ لوگ جس حرکت کو شوخی سمجھتے تھے، شفیق دادا کو پوتے کی اس حرکت پر بھی پیار آتا تھا۔ عبد المطلب کے لیے دیوار کعبہ کے سائے میں بچھونا بچھایا جاتا، چونکہ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، اس لیے احتراماً کوئی شخص بھی سردار کے بچھونے پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، حتیٰ کہ حرب بن امیہ جیسے صاحب حیثیت لوگ بھی اس پر بیٹھنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ لیکن جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دادا کے پاس جاتے بے دھڑک اس بچھونے پر چڑھ جاتے۔ عبد المطلب کے بیٹے آپ کو کھینچ کر اتارنا چاہتے تو عبد المطلب کہا کرتے، میرے بیٹے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میرا یہ بیٹا اتنے بلند مقام پر فائز ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی عرب اس مرتبے تک نہ پہنچا ہوگا۔ پھر آپ کو اپنے پہلو میں بٹھاتے، آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے جاتے۔ جان عالم کی دیکھ بھال میں ذرا سی لاپرواہی بھی عبد المطلب کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ سیدہ آمنہ کی وفات کے بعد میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں ذرا سی غافل ہوئی تو آپ باہر نکل گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عبد المطلب آپ کو ساتھ لیے ہوئے میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور مجھ سے پوچھا، تجھے پتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو کہاں پایا؟ نہیں حضور، میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، یہ ادھر بیری کے پاس بچوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ عبد المطلب نے بتایا، پھر مجھے تنبیہ کی، میرے بیٹے کے بارے میں آئندہ ایسی غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا، تجھے پتا نہیں ہے کہ اہل کتاب اس کے نبی بن جانے کا دھڑکا لگا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کو کہیں ان کے ہاتھوں نقصان نہ پہنچ جائے۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں قحط پڑ گیا، کھانے کے قابل ہر شے ختم ہو گئی اور بھوکوں مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ایسے میں ہر شخص افسردہ و ملول تھا۔ عبد المطلب کی اہلیہ رقیقہ کہتی ہیں، ایک دن اسی پریشانی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں ایک غیبی ندا کو سنا، یا معاشر قریش، تمہارے اندر ایک ایسا لڑکا ہے جس کو عنقریب نبوت ملنے والی ہے، اس کی برکت سے یہ قحط سالی دور ہوگی، اس کی برکت سے یہ قحط سالی دور ہوگی اور رحمت کی گھٹا برس سکتی ہے۔ تم لوگ ایک ایسا بزرگ تلاش کرو جو شریف النسب ہو اور طویل قامت ہو، اس کا رنگ سفید ہو، ابرو گھنے ہو
اور بینی بلند ہو۔ وہ اس کے بیٹے اور پوتے سب باہر نکلے، اہل مکہ ہر شاخ سے بھی ایک ایک آدمی نکلے، سب لوگ غسل کریں، خوشبو لگائیں، بیت اللہ کا طواف کریں، اور پھر سب ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ جائیں۔ وہاں پر بزرگ شخص دعا کرے اور باقی سب افراد آمین کہیں۔ انشاءاللہ اس طرح خشک سالی دور ہو جائے گی۔ رقیقہ نے جب یہ خواب بیان کیا تو لوگوں نے فی الفور کہا یہ صفات و علامات تو صرف عبد المطلب میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ سب نے ان سے دعا کے لیے التماس کی، جسے انہوں نے بخوشی منظور کر لیا۔ آخر ایک دن مقرر کیا گیا۔ اس دن خواب میں بتائے گئے طریقے پر سب تیار ہوئے۔ عبد المطلب بھی اپنی تمام اولاد کو لے کر باہر آئے اور لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے ابو قبیس کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاڈلا پوتا بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ پہاڑ پر پہنچ کر عبد المطلب نے پوتے کو اپنے پاس کھڑا کیا اور جب ہاتھ اٹھا کر خداوند کریم سے باران رحمت کا سوال کیا تو آمین کی روح پرور صدا سے جبل ابو قبیس گونج اٹھا۔ ابھی دعا جاری ہی تھی کہ بدلی اٹھی اور چھا گئی، پھر برس پڑی اور ایسی ٹوٹ کر برسی کہ جل تھل ہو گیا اور ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ حاضرین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے یہ ایک انتہائی اہم گوشہ آپ کی نظر کیا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ